الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو جہاں کہیں بھی رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے. ساتھیو، اسلامی مہینہ کا یہ پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے میں سوشل میڈیا پر علماء کرام کے بیانات اور یوٹیوب پر ویڈیو یا مفکرین کے آراء یا تبصرہ نگار کے اپنے قلم کا جوہر جو دیکھنے میں آیا اور جو سامنے سے گزرا اسی ضمن میں آج کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے میں کرنے کے لیے آیا ہوں. محترم سامعین کرام، ہم لوگ امت مسلمہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جو ہمارے آخری نبی تھے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جتنی باتیں ہوئی، جتنی باتیں انہوں نے بتایا، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا اور جن کاموں سے منع کیا، یہی اسلام ہے اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزر بسر کریں گے اور یہی اسلام اللہ کے نزدیک قبول ہوگا. ان کے بعد جتنے بھی حادثات ہوئے یا اس سے پہلے جتنے بھی حادثات ہوئے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں ہے، یا ان کے بعد جو جتنے حادثات ہوں گے ان کا ہمارے دین اسلام سے کوئی لگاؤ اور تعلق نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. آج ہم لوگ گڑے مردے اکھاڑتے ہیں. ہمارے اسلاف جو گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے شان میں گستاخی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ دین کے پھیلانے والے ہیں، ہم لوگ دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہم لوگ دین کو پھیلانے والے ہیں. ہم سے اچھے تو ہمارے اسلاف تھے. اس طرح کی طوفان بدتمیزی نہیں ہوا کرتی تھی، اس طرح خراب شبد کا استعمال نہ ہوتا تھا جس طرح کے خراب شبد کا استعمال آج کل ہوتا ہے، اور جس کا نتیجہ تھا کہ ہم لوگ پورے دنیا پر پھیل چکے تھے، کچھ ہی حصہ باقی تھا. لیکن آج ہمارے کرتب سے، آج ہمارے کرنی سے، آج ہمارے کتھنی سے ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ غیر کیا، رات میں اگر ہم سوتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ دن ہم کر پائیں گے کہ نہیں پر کر پائیں گے. اتنے ڈر اور خوف کا ماحول ہے، اپنوں سے، غیروں کی بات نہیں ہے. میرے محترم ساتھیوں، محرم کے مہینے میں جو باتیں کی جاتی ہے، مثال کے طور پہ تعزیہ بنانا، داہا بنانا اور دیگر رسومات، بدعات، خرافات، اسلام سے اس کا کیا لگاؤ اور تعلق ہے؟ ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے یونیورسٹیاں کھل گئی. پہلے لوگ عالم فاضل ہوا کرتے تھے، اب ماجسٹر، ڈاکٹورا، PhD کرنے لگے ہیں. پہلے کم عالم علماء تھے، اب ہر جگہ عالم علماء ہے. پھر بھی ہم لوگ ابھی تک 1442 ہجری میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور آج تک ہم لوگ اس نتیجے پر نہیں پہنچ پائے
کہ ہمارے نزدیک صحیح اسلام کیا ہے اور کسی ایک مسئلہ کو ایک متفق طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ حادثات ہوئے، ان کے ناتی، ان کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اس کا دکھ سب کو ہے، اس کا دکھ سب کو ہے اور سب اس کا دکھ مناتے ہیں کہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ غلط برتاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آپ غور کریں، یہ لوگ گزر گئے، ان لوگوں کے اپنے اپنے اعمال تھے، اس اعمال کے مطابق ان لوگوں کا اللہ کے نزدیک پیشگی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے میں جو کرنا ہوگا وہ کریں گے۔ لیکن آپ اور ہم جو مریں گے، قبر میں جائیں گے، تو یہ نہیں پوچھے گا کہ یزید کون تھا، حسین رضی اللہ تعالیٰ کون تھے، آپ کے اپنے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا، آپ جو باتیں بولتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا اور سوال جواب کیا جائے گا۔ اور ایک بات سمجھیے کہ اسلام جو پوری دنیا میں پھیلتا گیا، کیوں؟ اخلاق کے بنا پر، امن شانتی کے بنا پر۔ لوگ جانتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان پڑوسی ہے تو ان سے ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، زبان کا پکا، امن شانتی کا پیغامبر، اور جو ہمارے اسلام نے سکھایا تھا۔ اور آج اسلام نام سے لوگ دہشت میں ہیں، مسلم قوم کو دیکھ کر کے لوگ دہشت میں ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بہت سے وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنا کچھ فعل ایسے کرتے ہیں جس کو لگتا ہے کہ یہ قوم امن شانتی والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آج ہم لوگ تعزیہ بناتے ہیں اور ماتمی جلوس نکالتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں اور بلیڈ اور چاقو سے لے کر کے بدن پر وار کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، اور جس کا منظر پورے دنیا دیکھتی ہے۔ ہم لاکھ کہہ دیں کہ ہم لوگ امن شانتی والے ہیں، لیکن یہ منظر دیکھ کر کے دنیا کیا سمجھے؟ اسلام کا کیا پیغام جائے گا لوگوں کے پاس؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی پیغام تھا؟ کیا ان کا یہی فکر تھا؟ اور آج کل تو حد یہ ہو گئی کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، وہ بچے جو دیکھ کر کے جس پہ رحم آتا ہے، محبت دیکھ کر کے آدمی کے دل میں بڑھتا ہے، پیار اور لطف بڑھتا ہے، ایسے ایسے بچوں کو بھی اس میدان میں اتار دیے ہیں، اور بلیڈ سے، چاقو سے ان کے جسموں کو بھی چیرا جاتا ہے، یا خود اپنے سر کو بھی کرتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں اور خون بہاتے ہیں۔ اسلام اس کا درس نہیں دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ درس نہیں تھا، یہ اخلاق نہیں تھا، یہ سوچ نہیں تھا۔ آج ہم لوگ بچوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی روڈ پہ لا دیے ہیں، اور یہ ماتمی جلوس نہیں بلکہ میلہ ہو گیا ہے، تفرج اور نمائشی اجتماع ہو گیا ہے، مہرجان ہو گیا ہے، جس میں لا جا کر لوگ منورنجن کرتے ہیں، مزہ لیتے ہیں۔ اور آج دیکھ لیجئے، چھوٹے بچے کے ساتھ ساتھ بڑے لوگ بھی آگ پر چلتے ہیں، آگ دہکتے ہی انگارے پر کھلے پاؤں سے چلتے ہیں۔ اسلام نے کبھی بتایا ہے کہ اپنے آپ کو تعذیب دو، اپنے جسم کو تعذیب دو؟ اسلام تو عقل، نسل، ہوش، جسم، سماج بچانے کے لیے آیا ہے، اور اسی لیے اسلام پھیلتا گیا اس دنیا پر۔ اور اتنے بڑے بڑے عالم اور پی ایچ ڈی کیے ہوئے، دکتورا کیے ہوئے عالم علماء ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ 1 انچ نہ آگے آئے اور نہ پیچھے گئے۔ ہمارے اتنے بڑے عالم ہوئے، ہماری اتنی یونیورسٹیاں کھل گئی، اس سے ہم کو کیا فائدہ ہوا؟ اسلام ایک شانتی کا مذہب ہے،
اور اسی شانتی کے مذہب کے بنا پر اسلام اتنے لوگوں کے درمیان پھیلا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ آج تبلیغی جماعت چھوٹے چھوٹے کم معلومات ہوتے ہوئے بھی لوگ اس کے ساتھ زیادہ منسلک ہو رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے درمیان اخلاق کا مادہ بہت پایا جاتا ہے. اسلام نام ہی ہے اخلاق کا. اسلام نام ہے کہ آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے میں پیش کریں ایسے کہ اگلا کو یہ پتہ چلے کہ اس سے ہم کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہتے ہیں کہ سامنے والے ہمارے طرف سے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ہمارے جنت کے بھی ایک دوسرے سلام علیکم، سلامتی کا نام ہے اسلام. اور اسلام ایک نیچرل اور فطرتی دھرم ہے. اس میں کوہانت، اس میں جادوگری، اس میں میجک کا کوئی اثر نہیں ہے اور کوئی دخل نہیں ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، جتنا ہو چکا اس پر بس کریں. شیعہ حضرات بھی غور کریں کہ وہ شیعہ العلوی ہیں یا شیعہ الصفوی ہیں. اور سنی حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ محرم میں آپ عاشورہ کا روزہ رکھیں. ایسے افعال و اعمال نہ کریں جس کا حکم اسلام میں نہیں ہے. ان لوگوں کو جو ہمارے اسلاف سے گزر گئے ان کے شان میں گستاخی نہ کریں، ان کے بارے میں غلط بات نہ بولیں. اور اسلام کا جو اصل مقصد ہے اخلاق، امن، شانتی، اس کو پھیلاویں. پورے دنیا میں فکر حسین کیا ہے اس کو سمجھیں، اخلاق حسین کیا ہے اس کو سمجھیں اور دنیا میں اسلام کو پھیلائیں. اپنے آپ کو اسلام پر عمل چلائیں اور اسلام کا صحیح صورت دنیا کے سامنے پیش کریں. آج اسلام کی صحیح صورت دنیا کے سامنے میں ختم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، خاص کر عالم علماء جو پڑھے لکھے ہیں، طبقے ہیں، اس بات کو سمجھیں اور آگے بڑھیں. دنیا کے لوگ آپ کے انتظار میں ہیں. دنیا کے اتنی زیادہ پیاسی ہے کہ سب کوئی کو پانی چاہیے. اتنا زیادہ دنیا میں لوگ مظلوم ہے کہ سب کو انصاف چاہیے. اور اللہ کا بھی فرمان ہے کہ عدل و قسط نظام قائم ہو. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، آئیے پیچھے کے غلطیوں کو سے سبق لیتے ہوئے آگے کے بارے میں سوچیں. اور محرم یا ہمارے اسلام کا جو مہینہ ہے، اس میں جو باتیں ہوتی ہے اس باتوں پر عمل کریں، اور جو باتیں نہیں ہیں جس کے بارے میں ہم کو اللہ تعالی ہم سے نہیں پوچھے گا، اس باتوں کے لایانی باتوں کو چھوڑ کر کے ایک اور متحد ہو جائیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کے آیا تھا اس دین کو آگے بڑھائیں، لوگوں تک پہنچائیں اور اپنے بھی اس پر چلنے کی کوشش کریں اور دنیا کو بھی اس نرک سے بچائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کم کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسلام میں جتنے بھی بدعات خرافات ہو گئے ہیں رب العالمین ہمارے درمیان سے اس کو دور کر، اور اسلام کو اللہ تعالیٰ کو عزت بخش. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اسلام اور مسلمانوں کو عزت بخش. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اے اللہ تعالیٰ تو اسلام کو اور مسلمانوں کے عزت بخش. اے اللہ تبارک تعالیٰ تو اسلام مسلمانوں کو ایک کر دے. اے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان جو بدعت، خرافات، شرکیات سب ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے. اور اپنے اسلاف جو گزر گئے ہیں اس کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سے جو ہو سکے جہاں تک ایک دوسرے کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما. انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.